بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائنتھ بایولوجی لیکچر نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج ہم بایولوجی کا ہمارا جو سابقہ ٹاپک تھا کیریئرز ان بایولوجی، اس کا پارٹ 2 پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے ہم بایولوجی کے 4 کیریئرز کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اپنا 5واں کیریئر سٹارٹ کریں گے اور وہ ہے اینیمل سائنس یا اینیمل ہسبینڈری یا ویٹرنری سائنس۔ اور دیکھیں اس کے نام میں 2 دفعہ آتا ہے اینیمل سائنس، پھر اس کے بعد اینیمل ہسبینڈری، اور تیسری دفعہ آتا ہے ویٹرنری۔ تو 2 دفعہ اینیمل اور 1 دفعہ ویٹرنری۔ اینیمل کے تو مطلب کا ہمیں علم ہے کہ اینیمل کہتے ہیں جانوروں کو، اور ویٹرنری کہتے ہیں اس ڈاکٹر کو جو جانوروں کا علاج کرے، اسے نام دیتے ہیں ویٹرنری کا۔ تو ان تینوں ناموں کے جو پہلے ورڈز ہیں، ان تینوں کا تعلق ہے اینیمل کے ساتھ۔ اس کے بعد سائنس، ہسبینڈری اور پھر سائنس۔ تو سائنس کا ہمیں پتہ ہے کہ ایک ایسا علم ہے جو آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹ سے حاصل ہو، اور دوسرے الفاظ میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سائنس از اے ٹائپ آف نالج۔ تو جانوروں کا نالج یا جانوروں کا ڈاکٹر بننے کا نالج یا اینیمل ہسبینڈری۔ ہسبینڈری کہتے ہیں پالنے کو۔ تو اس کا مطلب ہے ایسا کیریئر جس میں کوئی لائف سٹاک کے بارے میں 2 چیزیں سیکھتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اس کیریئر میں جو سیکھی جاتی ہے وہ ہے بریڈنگ۔ بریڈنگ کہتے ہیں پرورش کرنے کو۔ اور اس کے بعد دوسری جو چیز اس کیریئر میں سیکھی جاتی ہے وہ ہے ریزنگ۔ ریزنگ کا مطلب ہے اٹھانا۔ اٹھانا کا مطلب تعداد میں اضافہ کرنا۔ تو اس کیریئر میں لائف سٹاک کے بارے میں 2 چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ دا فرسٹ ون از بریڈنگ آف لائف سٹاک، کہ لائف سٹاک کی پرورش کیسے کی جائے گی، اینڈ دا سیکنڈ ون از ریزنگ آف لائف سٹاک۔ مطلب یہ ہے کہ لائف سٹاک کو یا ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز کو، گھروں کے اندر پالنے والے جانوروں کو، یا فارمز کے اندر پالنے والے پالتو جانوروں کی تعداد کو کیسے بڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہم پڑھتے ہیں اس کیریئر میں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ یہ کیریئر کب سے شروع ہوتا ہے اور یہ کہاں پر پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ شروع کیا جا سکتا ہے ایف ایس سی کے بعد۔ اگر کوئی بندہ پری میڈیکل میں، مطلب کوئی ایف ایس سی میں بایولوجی کا مضمون لے، تو اس بایولوجی کے مضمون کے ساتھ ایف ایس سی مکمل کرنے کے بعد اس کیریئر کو جوائن کیا جا سکتا ہے۔ اور کہاں پہ جوائن ہوگا یہ کیریئر، کہ اینیمل سائنس، اینیمل ہسبینڈری یا ویٹرنری سائنس کے بارے میں پاکستان میں پڑھانے کے لیے مختلف کالجز اور مختلف یونیورسٹیز موجود ہیں۔ ان میں جا کر بندہ اس کیریئر کے بارے میں پڑھ سکتا ہے۔ اب کوئی بندہ اس کیریئر کے اندر فائنل ڈگری حاصل کرے، تو فائنل ڈگری حاصل کرنے کے بعد کام کہاں پر کر سکتا ہے؟ ویٹرنری ہاسپٹلس کے اندر، ایسے ہسپتالوں کے اندر جہاں جانوروں کا علاج کیا جاتا ہو، ان کو ویٹرنری ہاسپٹلس کہتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز، ایسی صنعتوں میں یا ایسی انڈسٹریز میں جہاں پر دوائیاں بنتی ہوں اور خاص کر جانوروں کی دوائیاں بنتی ہوں، تو ایسی انڈسٹریز کے اندر بھی کام کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ یہ بندہ کام کر سکتا ہے لائف سٹاک میں۔ لائف سٹاک کا مطلب ہے ایسے جانور جنہیں باقاعدہ فارمنگ کے ذریعے سے پالا جائے، انہیں نام دیتے ہیں لائف سٹاک کا۔ اور اس کے علاوہ فیڈ انڈسٹری میں کام کر سکتا ہے۔ فیڈ انڈسٹری کا مطلب ہے ایسی انڈسٹری یا ایسی صنعت جہاں پر جانوروں کی خوراک بنتی ہو، اسے فیڈ انڈسٹری کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کام کر سکتا ہے فارمنگ کے اندر۔ فارمنگ کو ہم اپنے لاسٹ لیکچر میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو فارمنگ کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک ایسا کیریئر ہے کہ جس میں لیونگ آرگینزمز کی رورنگ اور بریڈنگ کی جاتی ہے، ان کی کیئرنگ اور بریڈنگ کی جاتی ہے، تو اس میں بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ اور نیکسٹ ہمارے پاس کیریئر ہے بایولوجی میں، کیریئر نمبر 6 ہارٹیکلچر، یا اس کا دوسرا نام ہے گارڈن مینجمنٹ۔ اس کو آسان الفاظ میں اردو میں نام دیتے ہیں باغبانی۔ اردو میں اس کو نام دیتے ہیں باغبانی۔ جب باغبانی نام دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا یہ ایک ایسا فن ہے یا ایک ایسی پریکٹس ہے کہ جس میں گارڈن کی کلٹیویشن اور گارڈن کی مینجمنٹ کے بارے میں سکھایا جاتا ہے۔
اب گارڈن کلٹیویشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک باغ کے اندر اگنے والے مختلف پودوں کی کاشت کے بارے میں سکھایا جاتا ہے، اور مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان پودوں کو اس طریقے سے مینیج کرنا کہ ارد گرد کے سارے خطروں سے، سارے جانداروں سے اور سارے بے جان فیکٹر سے ان کی حفاظت کیسے ممکن بنائی جا سکتی ہے، اس کو نام دیتے ہیں مینجمنٹ کا۔ تو اس میں پڑھتے ہیں دو چیزوں کے بارے میں، گارڈن کلٹیویشن اینڈ گارڈن مینجمنٹ۔ اب یہ کیریئر بندہ اس کیریئر میں کب جا سکتا ہے کہ جب کوئی اپنی تعلیم مکمل کرے ہائر سیکنڈری لیول تک، 12ویں تک، آفٹر ہائر سیکنڈری ایجوکیشن۔ اور یہ کیریئر کہاں پر سکھایا جاتا ہے؟ کالجز میں اور یونیورسٹیز میں، ان کو سکھانے کے لیے باقاعدہ ادارے بنے ہوئے ہیں۔ اب نیکسٹ ہم ذرا یہ دیکھیں گے کہ اس کیریئر میں ہارٹیکلچر یا گارڈن مینجمنٹ میں کوئی بندہ جا کر کیا کر سکتا ہے اور کہاں کر سکتا ہے، یا اس کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور یہ کام کہاں پہ کرنے کے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہ کیا کر سکتا ہے۔ لیکن سب سے پہلا کام ان کا یہ ہے کہ وہ کریں گے فروٹس اینڈ ویجیٹیبل پروڈکشن۔ وہ سیکھیں گے کہ کس طریقے سے فروٹس کی زیادہ مقدار اور اچھی مقدار پیدا کی جا سکتی ہے، یا کس طریقے سے ویجیٹیبلز کی زیادہ مقدار اور اچھی مقدار پیدا کی جا سکتی ہے۔ دوسرا کام ان کا ہوگا لینڈسکیپ ڈیزائننگ۔ یہاں پر دیکھیں ایک لفظ استعمال ہوا ہے لینڈسکیپ۔ لینڈسکیپ کا مطلب ہے ویزیبل پارٹ آف لینڈ، زمین کا وہ حصہ جو نظروں کے سامنے ہو، جسے دیکھا جا سکتا ہو، اسے نام دیتے ہیں لینڈسکیپ کا۔ تو لینڈسکیپ ڈیزائننگ کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر پلانٹس کے ذریعے سے مختلف قسم کے ڈیزائنز بنانا۔ تو ہم نے دیکھے ہیں کہ مختلف جگہوں پر زمین پر کہیں پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، کہیں پہ ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے، کہیں پہ محمد لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری لینڈسکیپ ڈیزائننگ ہے، اور یہ ڈیزائننگ جو ہے یہ کام ہے ہارٹیکلچر پڑھے ہوئے ہارٹیکلچرسٹ کا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے پیسٹ مینجمنٹ۔ پیسٹ کہتے ہیں کیڑوں کو۔ دیکھیں جب فصلیں کاشت کی جاتی ہیں تو مختلف قسم کے انسیکٹس یا مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اب اس ہارٹیکلچر کے کیریئر میں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ کسی باغ میں یا کسی نرسری میں اگنے والے کسی فصل کو کس طرح ان کیڑے مکوڑوں کے نقصانات سے بچایا جا سکتا ہے۔ اینڈ دا نیکسٹ ون از کریشن آف گرین اسپیس، کہ جو ہارٹیکلچرسٹ ہوتے ہیں وہ گرین اسپیس بھی بناتے ہیں۔ گرین اسپیس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اوپر سبزے کی مقدار کو وہ بڑھاتے ہیں۔ اب یہ کام کہاں پر کرنے کے ہوتے ہیں؟ تو یہ کام کیا جاتا ہے نرسریز میں۔ نرسریز ان جگہوں کو کہتے ہیں کہ جہاں پر کمرشل پرپسز کے لیے یا کسی اور پرپس کے لیے چھوٹے پودے اگائے جاتے ہیں، اور ان پودوں کو پھر کسی دوسری جگہ ٹرانسفر کر کے بڑے درختوں میں یا بڑے پودوں کے اندر تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے گارڈنز، باغوں میں یہ کام کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پارکس کہتے ہیں تفریحی مقامات کو، کہ تفریحی مقامات کے اندر لینڈسکیپ ڈیزائننگ یا کریشن آف گرین اسپیس وغیرہ یہ کیے جاتے ہیں تفریحی مقامات میں۔ اور اس کے علاوہ لینڈسکیپ کا مطلب زمین کے کسی بھی حصے کے اوپر یہ کام ہو سکے۔ اور بایولوجی میں لاسٹ کیریئر ہے فارسٹری۔ فارسٹری میں کیا ہوتا ہے کہ مینیجنگ اینڈ کیئرنگ آف فارسٹ کی مینجمنٹ کو برقرار رکھنا یا فارسٹ کی دیکھ بھال کرنا، فارسٹ کی نگرانی کرنا، یہ کیا جاتا ہے اس فارسٹری والے کیریئر میں۔ اب یہ کام کیوں کیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ جب فارسٹ ہوں گے تو فارسٹ کی وجہ سے ٹمبر ہوگا، ٹمبر ووڈ ملے گا، عمارتی لکڑیاں ملیں گی۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جنگل میں رہنے والے جتنے بھی جاندار ہیں ان جانداروں کو رہنے کے لیے ایک جگہ ملے گی، وائلڈ لائف ہیبیٹیٹ اویلیبل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جنگلات تفریح کا سامان بھی پرووائڈ کرتے ہیں، تو ریکریشن بھی ہوتی ہے فارسٹ سے۔ اور پھر فارسٹ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ فارسٹ کے ذریعے سے بایو ڈائیورسٹی مینجمنٹ ہوتی ہے۔ بایو ڈائیورسٹی مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جانداروں کی جو مختلف قسمیں ہیں، زمین پر رہنے والے لائف کی جو مختلف فارمز ہیں،
ان فارمز کو مینیج کیا جا سکتا ہے جنگلات کو بچا کر۔ اس کے بعد اس سے روزگار کے مختلف مواقع بھی فراہم ہوتے ہیں فارسٹ سے۔ اور ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ فارسٹ آر سینک فار CO2۔ اینیملز ریسپائریشن کے ذریعے سے جو گیس ایکسہیل کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ، وہ گیس فارسٹ کے ذریعے سے جذب ہوتی ہے، فارسٹ اس گیس کو خرچ کرتے ہیں۔ سینک کا مطلب ہے خرچ کرنے والا پارٹ، خرچ کرنے والی چیز یا خرچ کرنے والا حصہ، ابزارب کرنے والا یا یوز کرنے والا حصہ۔ اور اس کے علاوہ نیکسٹ فارسٹ سے کیا فائدہ ملتا ہے کہ فارسٹ آر سورس آف O2۔ جنگلات جو ہیں یہ آکسیجن کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں وہاں پر پلانٹس میں فوٹو سنتھیسس کا بھی پروسیس ہوتا ہے، تو فوٹو سنتھیسس کے پروسیس کے ذریعے سے وہاں سے آکسیجن ملتا ہے، اور اسی آکسیجن کو پھر اینیملز اپنے ریسپائریشن کے پروسیس کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اب فارسٹ سے یہ سارے فائدے ملتے ہیں، لیکن یہ فائدے کیسے ملیں گے؟ دیکھیں یہ فائدے حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا کام کرنا ہوتا ہے ان کو ٹری پلانٹیشن۔ ٹری پلانٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ مختلف درخت وغیرہ لگا کر۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ کرنا ہوتا ہے ریفارسٹیشن۔ ریفارسٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ کسی جنگل کو ڈیمیج کیا گیا ہے کاٹ کر یا آگ لگا کر، یا کسی بھی قدرتی آفت کی وجہ سے کوئی فارسٹ پہلے ڈیمیج ہوا ہے، اس ڈیمیجڈ فارسٹ کے اندر دوبارہ پلانٹس لگا کر اسے فارسٹ کی شکل دینا، اس کو نام دیتے ہیں ریفارسٹیشن کا۔ اور اس کے علاوہ نیکسٹ یہ کام کیا جا سکتا ہے ایفارسٹیشن کے ذریعے۔ تو ایفارسٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ کوئی جنگل نہیں تھا، ایک زمین خالی پڑی تھی، اس زمین کے اندر پودے لگا کر اسے مصنوعی جنگل میں تبدیل کرنا، اس کو نام دیتے ہیں ایفارسٹیشن کا۔ اور اس کے علاوہ یہ تو سارے ایسے کام ہیں جو خود کرنے کے ہیں۔ اینڈ لاسٹ ون از اویئرنیس کیمپینز، کہ عوام کے اندر جنگلات اور بائیو ڈائیورسٹی کی اہمیت کے فائدوں کو اجاگر کیا جائے، ان کے اندر اس کی آگاہی کی مہمیں چلائی جائیں، تو اس سے بھی جنگلات کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اب یہ فارسٹری کا علم یہ کہاں پر سیکھا جا سکتا ہے؟ یونیورسٹیز کے اندر یا کالجز کے اندر۔ اور کب سیکھا جاتا ہے؟ کہ جب کوئی بندہ انٹرمیڈیٹ مکمل کرے، اپنی 12 سالہ تعلیم مکمل کرے، تو اس کے بعد فارسٹری کے کیریئر میں جا سکتا ہے۔ ایک اور بات یہاں پر نوٹ کرنے کی یہ ہے، دیکھیں اینیملز کے بارے میں اور پلانٹس کے بارے میں، یہ اینیمل سائنسز ہے اور یہ ہارٹیکلچر جو ہے یہ پلانٹس کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے ہم 2 کیریئرز پڑھ چکے ہیں، ایک ایگریکلچر ہے اور دوسرا فارمنگ ہے۔ اس ایگریکلچر اور فارمنگ کے اندر بھی اینیملز اور پلانٹس کو ڈسکس کیا گیا تھا، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ایگریکلچر میں بھی پلانٹس اور اینیملز دونوں تھے، فارمنگ میں بھی پلانٹس اور اینیملز دونوں تھے۔ اینیمل سائنسز آر اونلی کنسرنڈ ود اینیملز اینڈ ہارٹیکلچر از کنسرنڈ اونلی ود پلانٹس۔ تو اسی کے ساتھ ہی بایولوجی کے کیریئرز ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اپنے لیکچر نمبر 7 5 کنگڈمز تک کے لیے اللہ حافظ۔